یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ انہیں اللہ پاک کا پیغام پہنچا تھا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ جنہیں نہیں پہنچا ان کا معاملہ اللہ پاک کے حوالے ہے، اللہ پاک عدل فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے۔ کوئی اللہ پاک کا فیصلہ عدل کے خلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ سراسر عدل ہی ہوگا۔ ہمیں اس الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اس کے دلائل بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب ڈرایا تھا، سمجھایا تھا، صلاحیت دی اللہ پاک نے سمجھنے کی، سمجھانے والے بھی بھیجے، دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ بھیجے، اس صلاحیت کو بھی استعمال نہ کیا حق کے قبول کرنے کے لیے، اور جو دلائل لے کے آئے ان کی بات کو بھی نہ سنا، باپ دادوں کو گمراہ پایا اور ان کے نقش پا پہ دوڑتے رہے دیوانوں کی طرح۔ اب موت کی گھاٹ اترے اور پھر بارگاہ ایزدی میں پیش ہوئے۔ اب جنہیں ڈرایا گیا تھا انہوں نے نہیں مانا، تو دیکھو ان کا انجام کیا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے، ان بندوں کے، اللہ کے ان بندوں کے جنہیں اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ اس سے پتہ چلا جو ایمان لاتا ہے اس کو اللہ پاک چنتے ہیں۔ ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور بطور خاص دم واپسی یہ اللہ اپنا کرم فرمائے، موت کے وقت ایمان ہمارا سلامت رہے۔ اللہ سلامت رکھے اس ماحول کے صدقے میں، اس قرآن کے صدقے میں، اس درس کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے، رسوائی سے اللہ پاک بچائے۔ اس لیے آخری آیت میں فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، یعنی یہ جو سزا بتائی جا رہی ہے، جہنم کی تباہ کاری کا ذکر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ سوال ہمارے سامنے اللہ پاک نے رکھ دیا ہے، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ جو مہمان نوازی ہے یہ بہتر ہے یا وہ والا جو درخت ہے شجر زقوم بہتر ہے؟ یعنی کس کا انتخاب کرتے ہو بتا دو۔ ابھی جبر نہیں ہے نا، ہم درس کے لیے آتے ہیں، کوئی روک سکتا ہے ہمیں؟ الحمدللہ کوئی نہیں روک سکتا، آسانی ہے نا۔ نہ آئیں تو کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کہ جانا ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں نا، اذان تو سن لی، یہ اللہ پاک کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن جبر تو نہیں ہے نا، تھوڑے سے ہی آتے ہوں گے، اکثریت تو نہیں آتی نا۔ تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے عمل پہ غور کرو، کیونکہ اس سے پہلے آیا تھا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس جیسا عمل کریں، اس جیسا جس کے نتیجے میں فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم، اس جیسا عمل کریں۔ مہمان نوازی بہتر ہے یا شجر زقوم بہتر ہے؟ خود فیصلہ کر لو، اس وقت تمہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ جب انسان صدق کے دل سے اچھی نیت کرتا ہے، اللہ پاک اپنی تائید کا قدرت والا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی مدد نیت کے ساتھ ہی آ جاتی ہے، اور پھر جو وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نصرت اس کے ساتھ چلنے لگ جاتی ہے، مدد ساتھ چلنے لگ جاتی ہے۔ ایسے نہیں ادھر توبہ ادھر توڑی، توبہ اور توڑ ساتھ ساتھ چلا رہے ہوں، مسجد میں توبہ، گیٹ سے باہر توڑ، یہ تو پھر کام خراب ہے۔ ڈٹ جانا ہے، ڈٹ جانا، ایک آدمی بھی ڈٹ جائے اس کے انوارات اور برکات اتنی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔
ہمارے حالات ایسے ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ پیغام، یہ آیت دل میں اتار لیں، پیوست کر لیں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، فرمایا فیصلہ کر لو، اللہ پاک کی جو مہمان نوازی ہے وہ بہتر ہے، یا وہ جو درخت جو جہنم کی جڑ سے اگتا ہے وہ کھلایا جائے گا، اس کا کھانا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، پھر دوزخ کی آگ، پھر وہ کھولتا ہوا پیپ ملا پانی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کو دین حق کی صحیح سمجھ، عمل اور ترویج و تنفیذ نصیب فرمائے۔